صوفیہ کے تناقض و تضاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار اپنے بندے پر دیکھے۔ سنن ترمذی۔ بکر بن عبداللہ نے کہا ہے، جس کو خیر و بلائی ملی پھر وہ اس پر دیکھی بھی گئی، اس کا نام حبیب اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے والا رکھا جائے گا۔ اور جو آدمی خیر و بلائی دیا گیا لیکن اس کا اثر اس پر نہ دیکھا گیا تو اس کا نام بغیض اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دشمنی رکھنے والا رکھا جائے گا۔ یہی وہ حد سے زائد کم خوری ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے، جبکہ ہمارے زمانے کے صوفیہ میں یہ اصول برعکس ہو چکا ہے۔ ان کی پوری ہمتیں صرف کھانے ہی میں صرف ہو رہی ہے، جبکہ ان کے پیش رو اور متقدمین میں بھوک اور کمخوری کی عادت تھی۔ ان کو کھانے کے لیے لنچ، ڈنر اور شیرینی میسر ہے، حالانکہ یہ سب خورد و نوش کا سامان یا اس کا زیادہ حصہ لوگوں کے میل کچیل یعنی صدقہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیاوی کاروبار ترک کر دیے ہیں، عبادت گزاری سے منہ پھیر لیا ہے اور وہ بے روزگاری اور بیکاری کے بستر بچھائے بیٹھے ہیں۔ ان کے کھانے پینے اور لہو و لعب کے سوا اکثر کی کوئی اور ہمت باقی ہی نہیں رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نیکوکار کوئی نیکی کرے کہتے ہیں اس نے شکریہ ادا کیا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی برائی کا کھوگر برائی کرے کہتے ہیں اس نے معافی مانگی ہے، اور ایسے خطا کار کو جو چیز لازم قرار دیتے ہیں اسے واجب کا نام دیتے ہیں، حالانکہ جس نام کو شرع نے تجویز نہیں کیا وہ نام رکھنا تو شرع پر فرد جرم عائد کرنا ہے۔ میں نے بذات خود ان میں سے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو ایک دعوت طعام میں حاضر ہوا تھا، اس نے حد سے زیادہ کھانا کھایا پھر اپنی مرضی کا کھایا، یا بعض اوقات تو اسے ایسے بھی دیکھا گیا کہ وہ صاحب کھانا کی اجازت کے بغیر اپنی جولیوں کو بھی بھر لاتا تھا، حالانکہ یہ طرز عمل بالاجماع حرام ہے۔ بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ اس نے کچھ کھانا اٹھا لیا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ صاحب کھانا اس کی جانب اچھلا اور اس سے نیچے رکھوا لیا۔ سما، رقص اور وجد کے معاملات میں صوفیہ پر ابلیس کا حملہ۔ یہ بات یاد رکھے کہ گانے اور راگ کا سننا دو چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت میں غور و فکر کرنے اور اس کی خدمت و اطاعت میں ہمہ وقت قائم رہنے سے دل کو غافل کر دیتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ نفس کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی جانب مائل کر دیتا ہے، جو تمام حسی شہوات کو پورے طور پر حاصل کرنے کی طرف ابھارتی ہے۔ ان شہوات میں سب سے بڑی شہوت نکاح ہے، اور اس کی مکمل لذت تو فقط زمانے کی نئی رنگینیوں میں ہی ہے، اور حلال ذریعے سے ان رنگینیوں کی کثیر تعداد کو پانے کا راستہ ملنا مشکل ہے، تو لامحالہ یہ راگ اور گانا سننے والے کو زنا پر ابھارتا ہے۔ یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ گانے اور زنا میں باہمی تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ گانا روح کی لذت جبکہ زنا سب سے بڑی نفس کی لذت ہے۔ کسی ایک چیز سے لذت کا حاصل کرنا دوسری چیز خصوصاً جو اس سے مناسبت رکھتی ہو سے حصول لذت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جس وقت ابلیس کو عبادت گزاروں سے حرام آوازیں مثلاً عود، سارنگی، باجا وغیرہ کی آواز سننے سے مایوسی نظر آئی، تب اس نے عود سے حاصل ہونے والی معنوی چیز پر نظر دوڑائی، چنانچہ
اس نے اس چیز کو بغیر سارنگی کے ہی گانے کی ضمن میں داخل کر دیا اور اسے ان کے لیے مستحسن قرار دیا، جس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ درجہ بدرجہ ایک چیز سے دوسری چیز کی جانب بڑھے، اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو اسباب و نتائج میں نظر اور مقاصد پر دھیان رکھے۔ کسی امرد بے ریش جوان لڑکی کی طرف دیکھنا تبھی مباح ہے جب شہوت کے بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر اس اندیشے کا خدشہ ہو تو اس کی جانب دیکھنا ناجائز ہے۔ اور 2-3 برس کی چھوٹی بچی کا بوسہ لینا جائز ہے، کیونکہ غالباً اس عمر میں شہوت کا خیال نہیں آتا، لیکن اگر شہوت کے آثار پائے جائے تو یہ بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح غیر محرم خواتین سے خلوت کا حکم ہے، اگر اس خلوت میں خطرے اور اندیشے سامنے آئے تو حرام کا حکم ہے۔ اس قاعدے کلیے پر سوچ بچار رکھیں۔ گانے کے متعلق صوفیہ کی رائے۔ لوگوں نے گانے کے متعلق بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہے۔ ان میں سے کچھ نے تو اسے حرام کہا ہے، اور کچھ نے بغیر کراہت کے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے جائز کہا ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اول چیز کی ماہیت میں نظر دوڑانی چاہیے، پھر اس پر حرمت، کراہت یا کوئی اور حکم لگانا چاہیے۔ گنا یعنی گانے کا لفظ کئی چیزوں اور مواقع پر بولا جاتا ہے۔ راستوں میں چلتے ہوئے حجاج کرام کا گاتے جانا ہے۔ بعض اجمی لوگ ارادہ حج سے آتے ہیں تو وہ گلیوں راستوں میں چند اشعار گاتے ہیں جن میں کعبہ، زمزم اور مقام ابراہیم وغیرہ شعائر کی خوبیوں اور اوصاف کو بیان کرتے ہیں، تو ایسے اشعار کا سننا بالکل مباح اور جائز ہے، کیونکہ ان کا یہ اشعار پڑھنا وجد لانے اور حد اعتدال سے نکالنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہی لوگوں کے معنی میں عاجزی، غازی اور مجاہد ہے، وہ بھی جہاد و قتال پر ابھارنے اور شوق دلانے کے لیے اشعار پڑھتے ہیں، اور اس رنگ میں ان مبارزت کرنے اور للکارنے والوں کے اشعار ہے جو میدان معرکہ میں اترنے کے بعد اپنی بڑائی اور عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ اور اس معنی میں مکہ کے راستے میں چلتے ہوئے اونٹوں کو ہانکنے والوں کے اشعار آئیں گے، جیسے کہ ان میں سے ایک کہتا ہے، ترجمہ: ان کو رہنما اور چلانے والے نے یہ کہتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ تم کل صبح شجر، ببول اور پہاڑوں کو دیکھ لو گے۔ اور ایسے اشعار اونٹوں اور آدمیوں کو جوش دیتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تیز رفتاری اور تحریک سازی ایسے وجد اور جھومنے کو واجب نہیں کرتی جو حد اعتدال سے نکالنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہدی خوا اونٹ ہانکنے والا ہوتا تھا، اسے انجسہ کہا جاتا تھا۔ اس کی ہدی خوانی سے اونٹ تیزی سے دوڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشہ، ذرا آرام سے آب خوروں خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی جانب چلے۔ ہم شب کو محو سفر تھے۔ قوم میں سے ایک آدمی نے سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ ہمیں اپنا مبارک کلام نہیں سنائیں گے؟ سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک شاعر آدمی تھے، چنانچہ وہ نیچے اترے اور یوں ہدی خوانی کا آغاز کیا، ترجمہ: اے اللہ، اگر تو ہمیں توفیق مرحمت نہ فرماتا تو ہم ہدایت سے فیض یاب نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم صدقات و زکوٰۃ ادا کرتے، اور نہ ہم نمازیں ہی ادا کرتے۔ الہی، تو ہمارے اوپر سکون و اطمینان کا نزول فرما، اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ چلانے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی عامر بن اقوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے حدیق خوانی اور اعرابیوں کے گیت سننے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ اسی جنس سے وہ اشعار بھی ہے جو وہ مدینہ منورہ میں گایا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ ان کو گاتے ہوئے ساتھ دف کا استعمال بھی کر لیا کرتے تھے۔ حاشیہ: دو پابندیوں کے ساتھ عورتوں کے لیے نکاح یا عید کے مواقع میں۔ اس زمن میں وہ روایت بھی ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایام منا میں ان کے ہاں تشریف لائے، جبکہ دو نابالغ بچیاں ان کے پاس دف بجا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منہ ڈھانکے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور یوں گویا ہوئے اے ابو بکر انہیں چھوڑو، جو کر رہی ہے کرنے دو، کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ان دونوں بچوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی تھی، کیونکہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تو کم عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جو ان کے ساتھ مل کر کھیلا کرتی تھی۔ ہماری بیان کردہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عرب لوگ جو گایا کرتے تھے وہ اس طرح کا نہ تھا جو وجد اور جھومنا طاری کرنے والا ہوتا، اور نہ ہی ان کے دفعے اس نوعیت کی تھی جیسے ہمارے ہاں آج کل معروف ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں وہ اشعار بھی آتے ہیں جنہیں زہد پسند لوگ پڑھ لیتے ہیں، جو دلوں کو یاد آخرت کے قریب کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو زہدیات کا نام دیتے ہیں، جیسے کہ کسی نے یوں کہا ہے۔ ترجمہ: اے صبح و شام خواب غفلت میں رہنے والے، تو کب تلک بری باتوں کو اچھا سمجھتا رہے گا؟ تو کب تک اس موقف و مقام سے بے خوفی رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اعضائے بدن کو بھی قوت گویائی عطا فرما دے گا؟ مجھے تم پر تعجب ہو رہا ہے کہ تو بینا اور آنکھوں والا بھی ہے، اور کس طرح واضح اور صاف راستے سے دور دور بھی چلا جا رہا ہے۔ تو اس نوع کے اشعار پڑھنے بھی مباح ہے۔ ایسے اشعار کی بابت ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے، جیسے کہ عبدوس نے کہا ہے میں نے ابو حامد خلقانی سے سنا ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے یوں پوچھ رہے تھے اے ابو عبداللہ، یہ رقت آمیز قصائد جن میں جنت و دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ دریافت کیا کون سے؟ میں نے عرض کی وہ لوگ یوں کہتے ہیں جب مجھ سے میرا پروردگار پوچھے گا کیا تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم و حیا نہ آتی تھی تو میری مخلوق کی نگاہوں سے تو گناہوں کو چھپایا کرتا تھا جبکہ میرے سامنے گناہ کیا کرتا تھا۔ تب امام صاحب نے فرمایا انہیں دہراؤ۔ میں نے انہیں دہرایا، آپ کھڑے ہو گئے، اندر چلے گئے اور دروازے کو بند کر لیا۔ پھر میں نے کان لگا کر کمرے کے اندر سے ان کی سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنی اور وہ یہ پڑھتے جا رہے تھے۔ ترجمہ: البتہ وہ اشعار جنہیں جو اشعار ہے وہ اس طرح ہے اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب من خلقی وبالعصیان تعطینی۔ البتہ وہ اشعار جنہیں نوحہ خواں حضرات گاتے ہیں، جن کے باعث وہ حزن و بقا کو بھڑکاتے اور جوش دلاتے ہیں، ان کے اندر پہنیا چیزوں کی وجہ سے منع ہے۔
اور رہے وہ اشعار جو پیشہ ور گوئے گانے کی تیاری کرتے گاتے ہیں، جن میں وہ خوبرو حسیناؤں کے اوصاف بیان کرتے یا شراب یا دیگر ایسی چیزوں کے تذکرے کرتے ہیں جن کے سننے سے طبیعتوں میں جوش اور ہیجان متحرک ہوتا ہے اور تباہی کو حد اعتدال سے باہر لے آتے ہیں اور لہو و لعب کی پوشیدہ محبتیں بھڑکاتے ہیں، تو ایسے سب اشعار ہمارے زمانے کے متعدد اول گانوں کی ہی طرح ہے، جیسے کہ ایک شاعر نے یوں کہا ہے، ترجمہ: سنہری رنگت والی ہے جو سمجھتی ہے کہ اس کے دونوں رخساروں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ وہ رسوا کر دیتی ہے، کاش کہ وہ میرے پاس بھی آتی اور میں بھی رسوا ہوتا۔ ان لوگوں نے ایسے گانوں اور گیتوں کے لیے مختلف لہجے اور طریقے وضع کر رکھے ہیں، یہ سب کے سب سامع کو حد اعتدال اور دائرہ ہوش سے نکال باہر کرتے اور عشق کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ ان صوفیہ کی ہاں ایک اور چیز بھی ہے، یعنی گانے کا ایک اور انداز بھی ہے جسے البسیط کا نام دیتے ہیں، جو قدرے آہستگی اور تدریج سے دلوں کو بے قرار بناتا ہے، پھر اس کے معن بعد گانا شروع کرتے ہیں جس سے دلوں کو سخت بے چینی لاحق ہو جاتی ہے، پھر انہوں نے اس کے ساتھ باجے بجانا اور انہیں گانے راگ کے مطابق رکھنا بھی ملا لیا، گھنگرو کے ساتھ دف کا استعمال اور بانسری کے بجائے کسی آفت انگیز دوشیزہ کو بھی شامل کر لیا۔ آج کل ان کے ہاں یہی گانا اور راگ معروف ہے۔ گانے کی اباحت یا حرمت یا کراہت کے متعلق گفتگو کرنے سے قبل ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک عقل مند کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کرے اور مذکورہ تمام اقسام کو جن پر لفظ گنا یعنی گانے کا اطلاق ہوتا ہے کو واضح کرے اور تلبیس ابلیس سے آگاہ کرے، اور تمام ممکنہ صورتوں کو صرف ایک ہی صورت پر محمول کرتے ہوئے یوں نہ کہے اسے فلاں نے مباح کہا ہے اور فلاں نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ ہم اولاً اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے آغاز گفتگو یوں کرتے ہیں، یہ بات معلوم شدہ ہے کہ آدمیوں کی طبیعتیں تقریباً ملتی جلتی ہے اور ان میں زیادہ اختلاف اور تفاوت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی صحت مند صحیح المزاج نوجوان یہ دعویٰ کرے کہ خوبصورت دوشیزاؤں کو دیکھنا اسے بے قرار نہیں کرتا، اس پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتے اور اس کے دین کو چندہ ضرر نہیں پہنچاتے، تو ہم اسے چھوٹا جھوٹا کہیں گے، کیونکہ ہم تباہی کی یکسانیت اور برابری سے واقف و آشنا ہے۔ اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو سمجھ جائیں گے کہ اس نوجوان کو کوئی مرض لاحق ہے جس کی بنا پر وہ حد اعتدال سے باہر نکل گیا ہے۔ اگر وہ بہانے تراشے اور یوں کہے کہ جی میں تو فقط ان خوبصورت چہروں کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور آنکھوں کی کشادگی اور سیاہی، ناک کی باریکی اور گورے رنگ کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر اظہار تعجب کرتا ہوں، تو ہم یوں جواب دیں گے، طرح طرح کے بے شمار مباح اشیاء ہے، بقدر کفایت عبرتیں موجود ہے، لیکن حسین و خوبرو صورتوں کے دیکھنے کے موقع پر میلان طبع تو فکر و سوچ سے کسی اور جانب ہی مشغول رہے گی، کیونکہ شہوت کی انتہا کے موقع پر فکر کا وجود ہی نہیں رہے گا، لہذا میلان طبع اسے دوسری طرف ہی مشغول رکھے گی۔ بالکل اسی طرح جو شخص یوں کہے یہ وجد آفرین گانا جو طبیعتوں کو بے قرار کرتا ہے اور طبیعتوں کو عشق بازی اور حب دنیا کی جانب تحریک و تحریس دیتا ہے، مجھ پر چندہ اثر انداز نہیں ہوتا، اور جس
حب دنیا کا تذکرہ ان اشعار میں موجود ہے۔ میرا دل ان کی جانب ذرا بر بھی التفات و توجہ نہیں کرتا، ہم اسے بھی جھوٹا قرار دیں گے طبیعتوں کی اشتراک عمل کے باعث۔ پھر اگر اس کا قلب خوف الہی کے باعث خواہش نفسانی سے لاحق لا تعلق اور اوجل ہی ہو تو ان اشعار محبت کا سمہ طبیعت کو حاضر کر دے گا، اگرچہ اس کا خوف الہی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور سب قباحتوں میں سے برا ترین کلام کھوٹا اور بے حقیقت کلام ہے۔ پھر یہ امر اس سے بھی بڑھ کر حیران کن ہے کہ اس بے حقیقت اور کھوٹے کلام کا ایسے شخص پر کس طرح اثر ہو جاتا ہے جو تمام بھیدوں اور راز ہائی مخفی سے واقف کار ہوتا ہے۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے اس صوفی نے گمان کر لیا ہے تو ہم اس گانے کو فقط اسی صوفی کے لیے ہی مباح کہیں گے، دوسروں کے لیے بالکل نہیں، جبکہ اس قوم نے مطلقاً نوجوان نوارد کے لیے بھی اور جاہل بچے کے لیے بھی اسے مباح قرار دے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ ابو حامد غزالی نے یوں کہا ہے، کسی نوجوان دوشیزہ کے رخساروں اور حسین دراز زلفوں کا اور اس کی قد و قامت کی رعنائی کا اور عورتوں کے دیگر اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا صحیح اور درست ہے، یہ کسی طرح بھی حرام نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی یہ کہتا ہے جی میں تو دنیا کی غرض کے لیے راگ اور گانے نہیں سنتا بلکہ میں تو اس سے اشارات اخذ کرتا ہوں، تو ایسا شخص دو اعتبار سے خطا پر ہے۔ ایک تو یہ طبیعت اشارات اخذ کرنے والے مقصود و مطلوب تک رسائی پانے سے قبل ہی سبقت لے جائے گی، تو ایسا شخص بالکل اس شخص کی مثل بن جائے گا جو یہ کہتا ہے میں اس حسینہ دوشیزہ کی طرف فقط اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ تخلیق الہی میں غور و فکر کروں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس گانے اور راگ میں ایسے اشارے انتہائی قلیل ہیں جن سے خالق کی جانب اشارہ کیا گیا ہو۔ وہ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ معشوق ہے، وہ ذات اس سے کہیں بالا تر اور عظیم تر ہے۔ ہمیں تو فقط اس کی ہیبت اور تعظیم بجا لانے کا حکم ہے۔ جب نصیحت اور کلمات خیر خواہی ختم ہوئی تب ہم گانے کے متعلق کہے گئے اقوال کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ ان کے زمانے میں گانا زہد کے قصائد و اشعار کو پڑھنے کا نام تھا، البتہ جب انتہائی زیادہ الحان اور پرترنم لہجے سے پڑھا جاتا تو اس کی بابت آپ سے روایت مختلف ہیں۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے آپ سے یہ روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا ہے گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسماعیل بن اسحاق ثقفی نے آپ سے یوں روایت کی ہے کہ آپ سے قصائد سننے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسے مکروہ اور ناپسندیدہ گردانتا ہوں، یہ بدعت ہے، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھا جائے۔ ابو حارث نے آپ سے یہ روایت کی ہے، آپ نے کہا تغبیر بدعت ہے۔ حاشا، تغبیر سے مراد لا الہ الا اللہ یا کسی بھی ذکر کو بار بار با آواز بلند دہرانا ہوتا ہے۔ حاشا مکمل ہوا۔ آپ نے کہا تغبیر بدعت ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا اس سے دل نرم ہوتے ہیں، پھر بھی آپ نے یہی جواب دیا یہ بدعت ہے۔ یعقوب بن بختان نے آپ سے یوں روایت کی ہے میں تغبیر کو ناپسند کرتا ہوں، اور آپ نے اسے سننے سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ مذکورہ سب روایات گانے کے مکروہ ہونے پر دلیل ہے۔ ابوبکر خلال نے کہا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قصائد سننے کو ناپسند کہا ہے۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور دل لگی کرتے ہیں، پھر آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ
جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مروزی نے کہا ہے، میں نے ابو عبداللہ سے قصائد کے بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا بدعت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی کیا انہیں چھوڑا جائے اور ان سے ترک تعلق اختیار کر لیا جائے؟ تو آپ نے جواب دیا البتہ انہیں اس مقام تک نہ پہنچایا جائے۔ یہ بھی روایت ہمیں ملی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے صالح کے پاس ایک قوال کو سنا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب صالح نے آپ سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، آپ تو اسے قابل اعتراض گردانا کرتے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ منکرات کو زیر استعمال لاتے ہیں، اس لیے میں نے اسے ناپسند سمجھا تھا، رہا یہ قوال اسے میں ناپسند نہیں سمجھتا۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے اصحاب نے ابوبکر خلال اور ان کے ساتھی عبدالعزیز سے گانے کی اباحت ذکر کی ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں پائے جانے والے قصائد اور زہدیات کی جانب اشارہ کیا ہے، اور جن اشعار کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مکروہ نہ جانتے تھے انہیں اسی حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ میرے اس موقف پر وہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا جو مرتے وقت ایک لڑکا اور مغنیہ لڑکی چھوڑ گیا تھا۔ بعد ازاں وہ لڑکا اس لڑکی کو فروخت کرنے کا حاجت مند بن گیا تو آپ نے فرمایا اسے فروخت نہ کیا جائے کیونکہ وہ گانے والی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ 30,000 دراہم کے برابر قیمت کی ہے، اور اگر اسے سادہ حالت میں فروخت کیا جائے تو یہ فقط 20 دینار میں جائے گی۔ تو آپ نے یہ جواب دیا اسے صرف سادہ حالت میں بیچا جائے۔ آپ نے یہ اسی بات کی پیش نظر فرمایا ہوگا کہ وہ مغنیہ زہدیات پر مبنی قصائد نہ پڑھتی ہوگی بلکہ وہ وجد آفرین اشعار گاتی ہوگی جو طبیعت کو عشق پر بھٹکاتے ہوں گی، اور یہ اس بات پر بائن دلیل ہے کہ گانا ممنوع و حرام ہے۔ اگر وہ ممنوع و حرام نہ ہوتا تو آپ کسی صورت بھی مال یتیم کو سستے بھاؤ فروخت کرنا جائز نہ کرواتے۔ مروزی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ہجرے کی کمائی خبیث اور ناپاک ہے کیونکہ وہ اسے گانے کے ذریعے کماتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہجرہ قصائد زہد نہیں گاتا بلکہ وہ تو صرف غزلیات اور نوحہ پر مبنی اشعار ہی گاتا ہے۔ تو اس جملے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے گانے کی کراہت اور اباحت پر مبنی دو مختلف روایات منقول ہیں۔ ان کا تعلق پر ترنم زہدیات کے ساتھ ہے، رہا دور حاضر کا معروف و متعد اول گانا تو یہ ان کے نزدیک ممنوع اور حرام ہی ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کے جدید اضافے اور زیادتیاں معلوم ہو جاتے تو پھر فتویٰ کیسے ہوتا؟ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب و موقف۔ اسحاق بن عیسیٰ طبع بیان کرتے ہیں، میں نے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ان گانوں کے متعلق دریافت کیا جن کے بعض اہل مدینہ رخصت دیتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا ایسا عمل صرف فاسق و نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ ابو طیب طبری سے منقول ہے، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے گانے اور اس کے سننے سے منع کیا ہے، اور یوں بھی فرمایا ہے جب کوئی شخص کوئی لونڈی خریدے اور دیکھے کہ یہ تو مغنیہ گانے والی ہے تو اسے غیب دار قرار دیتے ہوئے وہ واپس کرنے کا حق رکھتا ہے۔ سارے اہل مدینہ کا یہی مذہب و موقف ہے، ماں سوائے ایک عالم دین ابراہیم بن سعد کے۔
زکریا ساجی نے ان کے متعلق حکایت بیان کی ہے کہ وہ گانے سننے میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ ابو طیب طبری بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ باوجود نبیذ پینے کو مباح قرار دینے کی گانا سننے کو مکروہ خیال فرماتے تھے اور آپ گانے سننے کو گناہوں میں شمار فرمایا کرتے تھے۔ ابو طیب طبری کے بقول سارے اہل کوفہ مثلا ابراہیم شعبی، حماد، سفیان ثوری وغیرہ کا یہی موقف ہے، ان کے مابین کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے مکروہ اور ممنوع ہونے میں اہل بصرہ کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ عبید اللہ بن حسن عنبری بیان کرتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک۔ حسن بن عبدالعزیز جروی سے منقول ہے، کہتے ہیں میں نے محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کو کوفہ میں فرماتے ہوئے سنا، میں عراق میں ایک چیز پیچھے چھوڑ آیا ہوں جسے زندیقوں نے شروع کیا ہے، جسے وہ التغبیر کا نام دیتے تھے، وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ ابو منصور ازہری نے ذکر کیا ہے کہ مغبرہ ایسے لوگ ہیں جو ذکر الہی کو دعاؤں اور انکساری کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی اس میں تکرار کرتے ہیں، اور جن ذکر الہی پر مبنی اشعار کو وجد آفرین لہجے میں پڑھتے ہیں انہیں تغبیر کہتے ہیں۔ گویا کہ جب ان اشعار کو پرترنم لہجے میں گاتے، وجد میں آتے، جھومتے رقص کرتے تو اسی معنی میں انہیں مغبرہ کا نام دیا گیا۔ زجاج نے کہا ہے ان کا نام مغبرین لوگوں کو دنیاوی فانی سے بے رغبت بنانے کے باعث اور آخرت کی ترغیب دلانے کے باعث پڑا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گانا ایک لہو اور مکروہ عمل ہے جو باطل عمل کے مشابہ ہے، اور جو بکثرت گانے سنے گا وہ احمق اور بے وقوف ہوگا، ایسے شخص کی شہادت ناقابل قبول ہوگی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تمام شہروں کے علماء کا گانے کے مکروہ اور ممنوع ہونے پر اجماع و اتفاق ہے، صرف ابراہیم بن سعد اور عبید اللہ عنبری نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ میں کہتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ کے کبار اور جید اصحاب بھی گانے سننے کو ناپسند اور قابل اعتراض گردانتے تھے، البتہ ان کے قدامى اور متقدمین میں اس کے متعلق کچھ بھی اختلاف رائے نہیں تھا، جبکہ اکابر متاخرین انکار پر قائم ہے۔ ان میں سے ابو طیب طبری کی تو گانے کی مذمت میں اور اس کی سماعت کے منع و حرام ہونے پر ایک کتاب بھی تصنیف شدہ ہے۔ فرماتے ہیں گانا گانا، اس کا سننا اور باجا بجانا سب ناجائز امور ہے۔ پھر لکھتے ہیں جو شخص اس گانے کی امام شافعی رحمۃ اللہ کی جانب نسبت کرے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ باندھا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو کتاب ادب القضاء میں باقاعدہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص مسلسل گانا سننے کا عادی ہے اس کی گواہی ناقابل قبول ہے اور اس کا عادل ہونا باطل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تھا فیصلہ علماء شافعیہ کا اور ان کے دیندار طبقے کا، البتہ ان کے متاخرین میں سے جو خواہش نفسانی کے پیروکار کم علم اور کم فہم تھے وہ رخصت کے قائل ہیں، اور ہمارے اصحاب میں سے فقہائے اعظام کا یہ فیصلہ ہے کہ مغنی، گوئے اور رقاص کی شہادت قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالی حق اور ثواب کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ گانا گانا اور
نوحہ خوانی مکروہ ہے۔ ہمارے اصحاب نے قرآن، سنت، آثار اور کچھ معنوی دلائل سے استدلال کیے ہیں۔ قرآن کریم سے دلائل۔ قرآن کریم سے دلائل 3 آیت مبارکہ سے کیے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ سورہ لقمان۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں۔ ابو صحبہ بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان اقدس کے متعلق دریافت کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ، تو آپ نے یوں جواب دیا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت مبارکہ سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گانے اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ سعید بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے لہو الحدیث کے متعلق اکرمہ سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا گانا۔ اور اسی طرح حسن، سعید بن جبیر، قتادہ اور ابراہیم نخعی نے بھی کہا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ عز و جل کا فرمان گرامی ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ سورہ نجم، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کے بارے میں یہ قول منقول ہے، قبیلہ حمیر کے لہجے میں اس سے مراد گانا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمد لنا، یعنی اس نے ہمارے لیے گانا گایا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ گانا ہے، کوئی گانا گائے تو اہل یمن کہا کرتے ہیں سمد فلان، فلاں نے گانا گایا۔ تیسری آیت مبارکہ رب العزت کا فرمان ہے وَاسْتَفْزِزْ مِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ سورہ بنی اسرائیل۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ مجاہد رحمت اللہ بیان کرتے ہیں سنت مبارکہ سے دلائل۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چرواہے کی بانسری بجانے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور راستے سے ہٹ کر چلنے لگے اور دریافت کرتے رہے اے نافع کیا تو سن رہا ہے؟ میں کہتا رہا جی ہاں۔ آپ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا اب نہیں۔ آپ نے ہاتھوں کو نیچے کیا اور پھر آپ نے اپنی سواری کو بھی راستے پر چڑھایا اور یوں گویا ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھا تھا کہ آپ نے ایک چرواہے کی بانسری بجانے کی آواز کو سنا تھا تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ سنن ابی داؤد۔ تو جب ایک ایسی آواز کے بارے میں ان کا یہ فعل تھا جو حد اعتدال سے باہر نہ تھی تو دور حاضر کے گانوں اور ان کے آلات موسیقی کے متعلق ان کا کیا کردار ہوتا؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس روایت کرتے ہیں یقیناً مجھے حماقت اور فسق و فجور پر مبنی 2 آوازوں سے روک دیا گیا ہے، نعمت ملنے کے موقع پر بانسری کی آواز اور مصیبت کے موقع پر رونے کی زوردار آواز۔ یہ روایت حسن ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت داخل ہوا تھا جبکہ آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا کر
اپنی گود میں رکھا۔ آپ کی آنکھوں نے بہنا شروع کر دیا۔ میں عرض برداز ہوا، یا رسول اللہ، آپ خود تو رو رہے ہیں اور ہمیں رونے سے روکا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یوں جواب ارشاد فرمایا، میں صرف رونے سے تو نہیں روکتا، بلکہ میں تو دو احمق اور فاجر آوازوں سے روکتا ہوں، خوشی و نعمت کے موقع پر لہو و لعب اور شیطانی بانسریوں کی آواز سے، اور مصیبت و پریشانی کے موقع پر چہرہ پیٹنے، غریبان پھاڑنے اور شیطان زوردار رونے کی آوازوں سے۔ آثار سے دلائل۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی ترکاری کو اگاتا ہے۔ اور یوں بھی فرمایا ہے، جب آدمی کسی جانور پر سوار ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا، شیطان اس کے پیچھے سوار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے گانا گا۔ اگر وہ اچھا نہیں گا سکتا تو پھر اسے یوں کہتا ہے اس کی خواہش کر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو احرام باندھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک شخص گانا گا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، سنو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ہی نہ سنے۔ آپ ایک کم عمر بچی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو یقیناً اسے چھوڑتا۔ اور کسی آدمی نے قاسم بن محمد سے گانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے یوں جواب دیا، میں تجھے اس سے روکتا ہوں اور میں اسے تیرے لیے ناپسند و مکروہ خیال کرتا ہوں۔ وہ آدمی بولا، کیا یہ حرام ہے؟ اس نے پھر یوں جواب دیا، میرے بھتیجے، دیکھو اور بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے جدا کرے گا تو گانے کو ان دونوں میں سے کس طرف رکھے گا؟ شعبی بیان کرتے ہیں، گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ہی ملعون ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنے صاحبزادے کے اتالیق کو یوں لکھا، آپ کی تعلیم و تربیت میں یہ کام سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ لہو و لعب کے بغض کا عقیدہ رکھے، جس کی ابتدا شیطان کی طرف سے ہے اور جس کا انجام اللہ رحمان کا غصہ ہے۔ کیونکہ مجھے سکہ اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ باجوں گاجوں کی محافل میں جانا، گانوں کو سننا اور ان کا دلدادہ ہونا دل میں نفاق اگاتا ہے، جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم۔ حاشا، یہ قسم جائز ہے، جس طرح کہ ہمارے شیخ علامہ حماد انصاری نے ایک الگ رسالے میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم، ایسے مقامات میں جانا چھوڑ کر اس انجام بد سے اپنے آپ کو بچانا ایک صاحب عقل آدمی پر اس امر سے زیادہ آسان تر ہے کہ اپنے قلب میں نفاق کو پختہ کرے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا ہے، گانا زنا کا منتر ہے۔ ضحاک نے کہا ہے، گانا دل کو خراب کرنے والا اور پروردگار کو ناراض کرنے والا ہے۔ یزید بن ولید نے کہا، اے بنی امیہ، تم گانے سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ شہوت کو بڑھاتا اور مروت کو گراتا ہے۔ یہ شراب کا قائم مقام ہے، یہ وہی نتائج دیتا ہے جو نشہ دیتا ہے۔ اگر تم لازماً ہی یہ کام کرنا چاہو تو عورتوں سے الگ ہو کر کرنا، کیونکہ گانا زنا کاری کی طرح بلاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، کتنے ہی عابدوں اور زاہدوں کو گانے کی آوازوں نے فتنہ میں ڈال دیا ہے، اور ہم نے اپنی کتاب ذم الحوا میں ایسے لوگوں کی کچھ حالات واقعات قلم بند کر دیے ہیں۔ معنوی دلائل۔ ہم یہ حقائق بیان کر آئے ہیں کہ گانا انسان کو حد اعتدال سے نکال دیتا ہے اور انسانی عقل کو متغیر کر ڈالتا ہے۔
اس کا تفصیلی بیان کچھ اس طرح ہے کہ جب انسان وجد میں آج آتا ہے تو ایسے ایسے اعمال اور ایسی ایسی حرکات کرتا ہے جنہیں اپنی حالت صحت میں کسی دوسرے میں دیکھے تو برا سمجھتا ہے، مثلا سر ہلانا، تالیاں بجانا، زمین پر پاؤں کو مارنا وغیرہ وغیرہ، جو کم عقل اور معاف عقلوں والے لوگ کرتے ہیں۔ گانا ایسی سب فضول حرکات کو واجب کرتا ہے، بلکہ اس کے اثرات عقل پر پردے ڈالنے کے لحاظ سے قریب قریب شراب نوشی کے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس سے باز رہا جائے اور باز رکھا جائے۔ ابو سعید ضرار بیان کرتے ہیں، محمد بن منصور کے پاس قصیدے پڑھنے اور سننے والوں کا تذکرہ ہوا تو فرمانے لگے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے فرار ہونے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہی، حسن معاملہ اور صدق نیت سے معاملہ رکھتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کے باطن میں ایسی باتیں القاء کرتا جو انہیں ایسی فضولیات میں مشغول ہونے سے باز رکھتے۔ ابو عبداللہ بن بطا اکبری نے کہا ہے، کسی سائل نے مجھ سے گانا سننے کی بابت دریافت کیا تو میں نے اسے روکا اور منع کیا، اور میں نے اسے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ ایسے امور میں سے ہے جنہیں علماء نے ناپسندیدہ اور کم عقل اور بے وقوفوں نے اچھا اور پسندیدہ بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کے ایک گروہ نے اسے باقاعدہ اختیار کیا ہوا ہے جنہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ محققین نے اس گروہ کا نام جبریہ رکھا ہے۔ یہ لوگ کم ہمت، کمینی سوچ والے اور بدعات کی راہوں پر چلنے والے لوگ ہیں، جو زہد کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سب ذرائع آمدنی ظلم پر مبنی ہے۔ یہ لوگ خوف، رجا، امید و بیم سے بے نیاز اور آزاد ہو کر شوق و محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کم عمر لڑکوں اور عورتوں سے گانے سنتے ہیں، وجد میں آتے بے ہوش ہوتے ہیں، جعلی غشی اور بناوٹی موت مرتے ہیں، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ ان کے اللہ تعالیٰ سے شدید اور انتہائی زیادہ محبت رکھنے کے باعث ہے، اس کی طرف شوق و اشتیاق رکھنے کے سبب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان فضول اور باطل اقوال سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ گانے سننے کو جائز کہنے والوں کے شبہات۔ ان میں سے ایک شبہ یہ ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کی جاتی ہے کہ وہ دو چھوٹی بچیاں آپ کے پاس دف بجا رہی تھے۔ بعض روایت میں الفاظ اس طرح بھی آتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس انصار کی بچیوں میں سے دو چھوٹی بچیاں وہ اشعار گا رہے تھے جو انصار نے جنگ بعاث کے روز فخریہ گائے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا شیطانی گیت اور کھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نسبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ان کو رہنے دے، کیونکہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا روز ہے۔ اس حدیث کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوش الحانی سے تلاوت قرآنی کرنے والے کی طرف اس سے کہیں بڑھ کر کان لگاتا ہے جتنا کوئی اپنی لونڈی کی طرف کان لگاتا ہے۔ مسند احمد و اسنادہ ضعیف، یعنی اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن طاہر نے کہا ہے، اس حدیث سے وجہ حجت یہ ہے کہ اس حدیث نے گانا سننے کو جائز ثابت کر دیا ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حرام چیز پر قیاس کیا جائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے پر قرآن کو قیاس کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی بھی اتنی اجازت عطا نہیں فرمائی جتنی نبی کو قرآن گا گا کر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ان مرویات میں سے ایک وہ روایت ہے جن میں محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا فرمان اقدس نقل کرتے ہیں، حلال اور حرام تعلق میں فرق دف بجانا ہے۔ سنن ترمذی۔